اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری جلد 1 صفحہ 96 پر لکھا انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں وہ عمل لینا چاہیے نبی علیہ السلام کا جو آخری عمر تک کیا ہو. کہ ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ نافذ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ دو قسم کے رشتے بنائے ہیں. ایک رشتہ وہ ہے جو اللہ نے جوڑا ہے، اور ایک رشتہ وہ ہے جو بندہ خود جوڑتا ہے. جو رشتہ اللہ نے جوڑا ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا کسی صورت کے اندر بھی. باپ بیٹے کا رشتہ اللہ نے جوڑا ہے، ماں بیٹی کا رشتہ اللہ نے جوڑا ہے، بھائی بھائی کا رشتہ یہ اللہ نے جوڑا ہے. ایک آدمی تسبیح لے کر 1000 مرتبہ روزانہ کرے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، 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 تو پھر بھی وہ بیٹا ہی رہے گا، کیونکہ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کا جوڑا ہوا ہے. اس رشتے کو کوئی نہیں توڑ سکتا، کہے پھر بھی نہیں ٹوٹتا. ہاں اتنی بات ہے کہ اگر باپ بیٹا ان میں سے کوئی ایک دوسرے کا قاتل ہو جائے تو قاتل مقتول کی میراث سے محروم ہو جاتا ہے، ترکے سے محروم ہو جاتا ہے، رہتا وہ بیٹا ہی ہے اور باپ ہی رہتا ہے. یا دونوں میں سے ایک کافر ہو تو کافر جو ہے دوسرے کے ترکے سے، ایک دوسرے کے ترکے سے یہ دونوں محروم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اور دوسرا رشتہ وہ ہے جو بندوں نے بندوں کے ساتھ جوڑا ہے، ضرورت کے لیے جوڑا بھی جا سکتا ہے اور ضرورت کے لیے اسے، وہ خامد بیوی کا رشتہ ہے، وہ خامد بیوی کا رشتہ ہے. تو اب طلاق کا ایک تصور عیسائیوں کے اندر ہے، ایک یہودیوں کے اندر ہے اور ایک مسلمانوں کے اندر ہے. عیسائیوں کے اندر سرے سے طلاق ہوتی نہیں ہے، جس کا نکاح ایک دفعہ ہو جائے جب تک وہ مرے نہ وہ خامد سے جدا نہیں. اور یہودیوں کے ہاں 1 طلاق دے دو، 3 دے دو، 100 دے دو، 300 دے دو، 3000 دے دو، پھر بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، جتنی چاہے طلاق دے دے. مسلمانوں کے ہاں کیا ہے؟ مسلمانوں کے ہاں ہے الطلاق مرتان، رجی طلاقیں 2 ہوتی. رجی طلاقیں 2 ہیں جن کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے. الطلاق مرتان، 1 طلاق دی رجی، بعد میں رجوع کر سکتا ہے، 2 دے دی پھر بھی رجوع. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یہ چھوڑ دو یا رکھ لو. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر تیسری طلاق دے دی تو اب وہ بیوی اس خامد کے لیے حلال، حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، حتیٰ کہ آگے کسی اور خامد کے ساتھ نکاح مع جمع کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا مر جائے، پھر پچھلے کے واسطے حلال ہو جاتی ہے، عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے. اب مسئلہ ہے 3 طلاق کا. ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں دی جائیں تو نافذ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے فیصلے آئے. حضرت محمود ابن لبید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ نسائی کے اندر حدیث آ رہی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے طلاق دے دی اور 3 طلاقیں دی. طلق امراتہ ثلاثا جميعا، 3 طلاقیں دی. نبی کریم علیہ السلام ناراض ہوئے اور فرمایا اَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، میری موجودگی میں اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کرتے ہو، میری موجودگی میں خدا کی کتاب کے ساتھ اقتداء اور تمسخر کرتے ہو، میری موجودگی میں ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اتنا غصہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آیا، حتیٰ کہ ایک صحابی کھڑا ہو گیا اور اجازت مانگ رہے، اللہ اقتلہ یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا میں اس کو قتل کر دوں جس نے 3 طلاقیں آپ کی مجلس میں اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنا ناراض ہو رہے ہیں کہ دوسرا صحابی قتل کے لیے تیار ہو گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے ناراض ہو رہے ہیں کہ بیوی جدا ہو گئی ہے، اگر بیوی اسی کی رہتی اور رجوع کا حق ہوتا تو آقا علیہ السلام اتنا ناراض نہ ہوتے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنا ناراض نہ ہوتے. اب جب لوگ طلاق دیتے ہیں تو حنفی ہوتے، جب طلاق دے لیتے ہیں حنفی ہوتے ہیں، میرے پاس آتے میں کہتا ہوں ہو گئی، بٹ صاحب کے پاس ہو گئی، کارن صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی ہو گئی، سارے علماء کے پاس کہتے ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی. پھر ایک ان کے کان میں ڈالنے والا ہوتا ہے کہ ایک اور کمپنی بھی ہے جو حرام کو حلال کر رہی ہے آج کل، وہ غیر مقلد. استاد جی ایک واقعہ سناتے ہیں کہ سکھر کے اندر ایک مولوی صاحب ہیں،
ان کے پاس جو آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتا کہ میں نے 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دی ہیں، حنفی کہتے ہیں کہ تینوں واقعہ ہو گئی ہیں، وہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں؟ وہ کہتا ہے قرآن لاؤ، جلدی کرو، قرآن لے آتا ہے وہ شخص، سر پر یوں رکھ لے، دیکھو یہ میرے سر پر قرآن ہے، میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، طلاق 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 طلاق، وہ طلاقیں 30-40 دے دیتا ہے، پھر کہتا ہے دیکھو میری بیوی کو جدا ہوئی ہے مجھ سے، طلاق ہوئی ہے میری بیوی کو، 28 سال سے وہ اسی طرح طلاقیں دے رہا ہے، ابھی تک اس کا نکاح اتنا پکا ہے کہ بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، اتنا پکا نکاح ہے۔ اور یاد رکھنا دوستو، وقت نہیں ہے، حدیثیں بے شمار ہیں، سنن الکبریٰ بیہقی کے اندر 7ویں جلد صفحہ نمبر 333 کے اوپر حدیث آ رہی ہے۔ ایک ہی حدیث سنا کر بات ختم کر رہا ہوں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جب خلافت ملی حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد رضی اللہ تعالی، تو ان کی بیوی نے ان کو مبارک دی کہ آپ کو خلافت مبارک ہو۔ جب اتنی بات کہی تو حضرت کو ناراضگی آ گئی، بیوی کو طلاق دے دی اور فرمانے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے باپ کی شہادت پر خوش ہے، مجھے مبارک دے رہی ہے خلافت کی، اور 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، بیوی کو الگ کر دیا، جدا ہو گئی، اور پھر قاصد کو بھیجا، کچھ مال و متاع دے کر، کوئی سامان دے کر، کچھ کپڑے دے کر، کوئی کھجورے دے کر، کوئی پیسے دے کر بھیج دیا کہ لے جا اس کے پاس۔ جب یہ سامان اس بیوی مطلقہ کے پاس پہنچا تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے فبکت، وہ رو رہی تھی اور اتنی روئی اور ساتھ یہ کہنے لگی کہ متاع قلیل من حبیب مفارق، چھوڑنے والے یار نے سامان تھوڑا دیا ہے، چھوڑ بھی دیا ہے اور سامان بھی تھوڑا دیا ہے۔ اس قاصد نے آ کر حضرت امام حسن کو یہ ساری بات سنائی کہ وہ بہت رو رہی تھی۔ جب اتنی بات امام حسن نے سنی تو وہ بھی رونے لگے، فبکا خود رو رہے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں لولا انی سمعت جدی، اگر میں نے اپنے نانا جی سے یہ بات نہ سنی ہوتی کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں دینے سے 3 ہو جاتی ہے تو میں بیوی کو گھر لے آتا۔ مجھے اتنا ترس آ رہا ہے، لیکن میں نے نانا جی سے سنا ہوا ہے کہ 3 ایک مجلس میں 3 ہی ہوتی ہیں، رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی، تو اب میں نہیں لا سکتا ہوں، میرے سامنے اپنے نانا جی کا فرمان ہے۔ دوستو خیال کرنا ذرا، ایک ہے بیوی کو پیارا کرنا اور پھر کسی غیر مکلف کے فتوے پر اسے گھر لے آنا، اور ایک ہے بچوں کو پیارا کرنا، ایک ہے خاندان کو خوش کرنا۔ ایک طرف اللہ اور اس کا رسول ہے اور دوسری طرف خاندان ہے، یاد رکھو جو شخص 3 طلاقیں دینے کے بعد پھر بیوی کو اپنے گھر میں لاتا ہے، میں علماء کی مجلس کے اندر علل اعلان کہتا ہوں وہ زنا کرتا ہے، وہ نکاح نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ اور جو علامہ صاحب فتویٰ دے رہے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ میں نے قبر کے اندر ایک دن جانا ہے، میں نے خدا کے حضور ایک دن پیش ہونا ہے، میں جو فتویٰ دے رہا ہوں تو جتنی دفعہ یہ شخص زنا کرے گا میرے فتوے کے ساتھ وہ سارا زنا اس علامہ صاحب کے سر پر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب علامہ صاحب کی مانو گے یا اللہ اور اس کے رسول کی مانو گے؟